السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے، فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ نیک انسان کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور برے انسان کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ یوں برے انسانوں کے لیے قبریں جہنم کے دروازے بن جاتے ہیں۔ میں اس مقام پر دعا کرنا چاہتی ہوں، یا الہی ہمارے جتنے پیارے اللہ تعالیٰ کے پاس چلیں گے، الہی ان کے لیے جنت کی طرف کی کھڑکی کھول دیجیے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا برا ابن عاصم سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ ہم قبر کے پاس پہنچے، لحد بھی تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ نہایت پرسکون اور خاموشی، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ آپ اس سے زمین کو کرید رہے تھے۔ یقیناً جان لیا ہوگا کہ کیسی صورتحال تھی۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی ایمان مانگو۔ آپ نے یہ 2-3 بار فرمایا، اور جریر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب لوگ واپس آ جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے۔ جب اسے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ حناد نے بیان کیا کہ مرنے والے کے پاس تو فرشتے منکر نکیر آتے ہیں، اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ اور وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں، یہ شخص کون ہے جو آپ کی طرف مبعوث کیا گیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ نبی محمد الرسول اللہ ہے، ہمارے نبی ہیں۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ تو جب وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کا آپ کو پتہ کہاں سے چلا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کی، اس پر ایمان لایا، اس کو برحق سمجھا۔ جریر کی روایت میں ہے، اور یہی سوال و جواب مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک مضبوط بات سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں پیدا کرتا ہے۔ فرمایا، پھر آسمان سے منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، بے شک میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ فرمایا، جنت کی طرف سے وہاں کی ہوائیں راحت والی اور خوشبو آنے لگتی ہیں، اور اس کی قبر کو حد نظر وسیع کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ دعا کرتی ہوں، یا الہی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دینا، اور ہمارے پیارے جو آپ کے پاس پہنچے ان کی قبروں کو اس طرح وسط عطا کر دینا۔
پھر کافر اور اس کی موت کا ذکر کیا کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس آتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، اور وہ کہتا ہے ہاں مجھے کوئی خبر نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، اور وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا، کہتا ہے ہاں مجھے کوئی خبر نہیں۔ تو منادی آسمان سے منادی کرنے والا ندا دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو، اس کے لیے دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ پھر فرمایا اس جانب تپش سے سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پس جاتی ہیں۔ جریر کی روایت میں مزید کہ پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس بھاری گرج ہوتا ہے، اگر اسے پہاڑ پر مار دیا جائے اور پہاڑ بھی مٹی ہو جائے، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لینا، یا اللہ ہمارے پیاروں کو بچا لینا۔ پھر وہ ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق اور مغرب کے درمیان ان کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ پھر وہ مٹی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے۔ یہ ابی داؤد کی 4753 نمبر آیت ہے۔ تو رب عزت نے فرمایا تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم میں انسان کو اس تکبر اور سرکشی کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عاجزی اور انکساری پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی بنجر زمین کو دن کی روشنی سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو دین سے مالا مال کرے اور ان کے سینے قرآن اور حدیث سے منور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔